پہلی دفعہ میری والدہ جب بیمار تھی میں آئی, مجھے گرفتار کیا, مجھے اس کا کوئی خوف جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, مجھے ویسے پہلے دفعہ بھی نہیں تھا, اب کریں گے. تو میری یہ ایک گزارش ہے اور وہ یہ سن لیں کہ اب آپ اگر یہ کریں گے تو میں تو گرفتار ہو جاؤں گی, دیکھیں نا گرفتار کریں گے تو گرفتار ہو جاؤں گی, لیکن سیاہی تو آپ کے اپنے چہرے پہ ملی جائے گی. اور جب لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے مریم نواز کو کیوں گرفتار کیا, اس کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو پھر یہی بات سامنے آئے گی نا کہ آپ کو مریم نواز سے اور اے پی سی کے ایجنڈے سے, اس کی تکمیل سے, اس کی کامیابی سے, مسلم لیگ نون سے, آپ کو نواز شریف سے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ آپ مریم نواز کو گرفتار کر کے وہ سارا الزام اپنے اوپر لے رہے ہو, اپنا خوف بھی دکھا رہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے, اور میں گرفتار ہوتی ہوں, ہو جاؤں, میرے علاوہ بھی 10 لوگ اور گرفتار ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس کارکنوں کی اور جان بازوں کی کمی نہیں ہے. مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاہد خاقان عباسی آ جائے گا, شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوگا تو رانا ثناء اللہ آ جائے گا, رانا ثناء اللہ گرفتار ہوگا تو پرویز رشید ہوگا, مریم اورنگزیب ہوگی, سعد رفیق ہوگا, احسن اقبال ہوگا, سب ہوں گے. مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو آپ گرفتار کرتے کرتے تھک جائیں گے, ان کے کارکن ختم نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ہم نے عوام کی, ملک کی, آئین کی, قانون کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور ہم اس ایجنڈے پہ مجھے آپ نے گرفتار ہونے والوں میں نام بھی نہیں لکھا, اس لیے کہ آپ, میں نہیں چاہتی آپ گرفتار ہو اس وقت. مجھے کر بھی نہیں سکتے. اس کے بعد آپ کو میں تو پچھلے 2 سال سے 3 سال سے, بلکہ جب سے میاں صاحب کی حکومت بھی تھی اور میاں صاحب کی حکومت پہ یہ مشکلات بھی آئیں, اس کے بعد سے جو ہمارا سفر ہے, مشکلات کا سفر ہے, میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں یا پاکستان کے 72 سالوں میں ایک چیز دیکھی ہے کہ مشکلات کے سفر کے, جب مشکلات آتی ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یا کسی لیڈر کے اوپر, تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہسٹوریکلی یہی رہا ہے کہ پنجاب کو لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. پنجاب نے اپنے سارے داغ دھو دیے, اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے ورکر نے, مسلم لیگ نون کے سپورٹر نے, مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جس طرح سے میاں صاحب کے بیانیے کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے لیے مشکلات سے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اب پچھلے دنوں وہ نیب میں جب پتھراؤ ہوا اور سب کچھ ہوا اور مقدمات بنے, کس طرح سے لیڈرز نہیں جیل گئے, کارکنان جیل گئے, اور کارکنان نہ صرف جیل گئے بلکہ جیل میں انہوں نے اتنی بدترین مشکلات کا سامنا کیا اور باہر نکل کے انہوں نے پھر وہی بات دہرائی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے آپ مسلم لیگ نون کو جھکا لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے. میاں صاحب کے چاہنے والے بڑے ہیں, اور جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ نہیں بھی الائنڈ تھے اور سمجھتے تھے کہ اس ملک میں قانون, آئین اور انصاف پہ چلنے والا ملک ہونا چاہیے, آج وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آپ اس حکومت کو کس طریقے سے ہٹائیں گی؟ جلسے جلوس, رابطہ عوام مہم, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے, یہ تو ہو جائے گی, لیکن آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ یہ حکومت ہٹ جائے, اس کے بعد ایک نئی الیکشن ہو؟ اس حکومت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے سہ نہیں سکے گی. جس کی بنیاد ہی سازشوں پہ رکھی گئی ہو, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, اور آپس میں 2-3 لوگوں نے میرج آف کنوینئنس کیا ہو, تو اس حکومت کو ہلانا گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اپنی سازشوں کی وجہ سے, اپنی کمزوری کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے گر جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی مفرور ہیں, اس حوالے سے نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ایسا کام کیا نظر آتا ہے, نہ ہی کورٹ کی طرف سے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو تو حکومت کی جانب سے کم اور کورٹوں کی جانب سے زیادہ اس کو کیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وہی چہرے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ استعمال ہو رہا اور چہرے وہی ہیں پیچھے. اور میں تو اس لیے پہلے بھی کہتی ہوں کہ اتنا یہ کمزور, بزدل اور کیا کہنا چاہیے ایسا آدمی عمران خان کے, جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی کیونکہ نالائق ہے, کمزور ہے, سازش سے آیا ہوا ہے اور یہاں سے ذرا خالی ہے,
تو وہ جب اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے جھونک دیتا ہے. تو اداروں کے اگر کندھے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے کہ ہمارا اپنا مقدمہ خود لڑو, اپنی لڑائی خود لڑو, ہمیں استعمال نہ کرو. تو یہ وہ وقت اب آ گیا. مریم صاحبہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی ماحول جس طرح سیاسی ماحول میں دیتی ہوں. مریم صاحبہ جس طرح سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے اور جو حالات اس پہ چل رہے ہیں, آپ نے سمجھتی کہ اب ڈائیلاگ والی بات ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ماضی میں بھی دیکھنے میں آتا رہا کہ سیاستدان ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, تو یہ تصادم کی طرف نہیں بڑھیں گے آگے؟ دیکھیں, ڈائیلاگ کسی ایسی قوت سے ہوتا ہے جس کے اندر کچھ سیمبلنس آف اوریجنلٹی ہو, کوئی قانون ہو, انصاف ہو. میں ایسے انسان سے یا ایسی حکومت سے یا جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں نہ قانون میں بلیو کرتے ہیں, لوگوں کی ووٹ کی طاقت کو پاؤں کے نیچے روند کے آئے ہیں. ووٹ لوگوں نے کسی کو ڈالا, ڈبے میں سے نکلا کسی اور کے نام, اور پھر آر ٹی ایس ڈاؤن کر کے جو کر دیا. ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, ایسی حکومت کو تو میں آپ نے میرے منہ سے آج تک نہیں سنا ہوگا وزیر اعظم. میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں, نہ میں اس جعلی حکومت کو مانتی ہوں, نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں. اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. ہاؤ ایور دیر آئے درست آئے. عدنان یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت آپ نکلیں گے میدان کے اندر, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب گھر چلی جائے گی؟ آپ نون لیگ میں اتنی پاور ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ پچھاڑ دے گی؟ نون لیگ میں تو الحمدللہ جو پاور ہے, تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب میاں صاحب ایک تقریر کرتے ہیں تو اس کے بعد پورا دن 10 لوگ آ کے جو ہے وہ ان کی تقریر کا اثر زائل کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں. وہ لانچ کر دیے جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جس کو کہا یہ ایجنڈا ملا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کی تقریر کو غلط انداز سے پیش کرو, یہ کرو وہ کرو. تو یہ تو اسی سے ظاہر ہے. جی باری باری کر لیں. آصف نے بیان دیا ہے آصف زرداری کے حوالے سے, جو آپ لانگ پلے کرنا جا رہی ہیں, اس کے اندر اگر اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے, اور خواجہ آصف نے کلیئر بات کی ہے کہ آصف زرداری پہ یقین نہیں کر سکتے, آپ کر رہی ہیں, اور کیا خواجہ آصف کچھ شوکات کیا ہے آپ لوگوں نے اس بات؟ ان سے زیادہ جو کلیئرر بات ہے وہ میاں صاحب نے آج خود کر دی اپنی اسپیچ پہ, لائیو گئی ہے, پوری دنیا نے سنی ہے. اور میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب جماعتوں کو اکٹھا ہو کے چلنا ہے, اور چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ JUIF ہو, چاہے وہ ہم ہو, مسلم لیگ نون ہو, یا وہ ANP ہو, یا وہ کوئی بھی جماعت ہو, چھوٹی جماعتیں بھی, ہم سب کو اکٹھا چلنا ہے. ہم سب کی یونٹی ہونی چاہیے, اور اس کو انشور میاں صاحب نے خود کیا. تھینک یو. آگے لے لیں, پھر آپ کو دیتی ہوں. آپ فیصلہ کن راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ حکومت کتنے عرصے میں گر جائے گی, یا اس حکومت کے پاس کتنا ایک ٹائم آپ سمجھتی ہیں اب رہ گیا ہے؟ جو جس طرح سے ان کے ریاکشن آ رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جو APC نے پورا اپنا ٹائم فریم دیا ہوا ہے اور جو ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے, یہ تو اس سے بھی پہلے انشاءاللہ لڑک جائے گی. آپ دو بڑی شخصیات کے بیچ میں بیٹھ کے ہم سے بات کر رہی ہیں, رشید صاحب ہیں, جاوید حاجی صاحب ہیں, ان کی بہت بڑی مشکل ہے. جاوید حاجی صاحب کے حوالے سے غداری کے الزامات بھی لگے, مقدمات بھی قائم ہوئے. آج کل جس پہ غداری کا الزام لگتا ہے اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے, اور آج کل جس پہ محب وطنی کا, حب الوطنی کا جس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا, اس کے اوپر اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے. میاں صاحب کے لب و لہجے کو لے کر آج کل تشبیہ دی جا رہی ہے الطاف حسین کے کیس کے حوالے سے, کہ آج کل وہ بھی لندن سے خطاب کر رہے ہیں, ماضی میں الطاف حسین بھی لندن سے خطاب کیا کرتے تھے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تشبیہ بھی درست ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب بند گلی میں چلے جا چکے؟ میاں صاحب کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا. میاں صاحب کو آپ کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے, اور یہ جو حکمران آپ جعلی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. میاں صاحب ماشاءاللہ اس ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. میاں صاحب کی جو جماعت ہے وہ ایک شہر کی جماعت نہیں ہے. میاں صاحب کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون, وہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے. تو میاں صاحب جو بات کرتے ہیں اس میں وزن ہے. میاں صاحب کی آرگیومنٹس کا جواب دیں, میاں صاحب کی باتوں کو گھما پھرا کے نہ بیان کریں. میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا جواب دیں, یا تو کہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, اور یہ باتیں ہونی چاہیے تھیں, یہی بات عوام سننا چاہتی ہے. اور آپ اس کو, میاں صاحب کو آپ کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے. میاں صاحب محمد نواز شریف ہے,
پاکستان میں پہلا شخص ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی دفعہ بھی بنے گا. تو میاں صاحب کی اپنی جگہ ہے, میاں صاحب کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ابھی دیتی ہوں. آپ کی حکومت عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا, اب حکومت مکمل طور پر ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے, کیا آپ دھرنا دینے اسلام آباد بھی جائیں گے یا صرف جلسے ہی ہوں گے؟ جو اے پی سی نے ایجنڈا دیا ہے اس میں جو آخری لانگ مارچ ہے وہ تو جنوری میں اسلام آباد ہی جائے گا. تو پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب جنوری میں ہوتا ہے, دسمبر میں ہوتا ہے, یا اس سے بھی جلدی ہو جاتا ہے, میں یہ نہیں جانتی, لیکن وہ ہوگا انشاءاللہ. میرے خیال میں اس سے پہلے معاملات تمام ہیں. یہ بتائیے گا کہ کل تک مریم نواز کا نعرہ تھا زرداری عمران بھائی بھائی, آج زرداری نواز بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم ابھی بھی پولیٹیکل حریف ہیں اور ایک دوسرے سے لڑیں گے, لیکن انتخابی میدان میں لڑیں گے. ہم پاکستان کے معاملے میں, اس جعلی حکومت کو ہٹانے کے معاملے میں, پاکستان کو جو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے اس سے چھڑانے کے معاملے میں ہم سب اکٹھے ہیں. اور جب ہم اپنے الیکشنز میں جائیں گے, میدان لگے گا, تو تب ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن ایک لائن کراس نہیں کریں گے. وہ پولیٹیکل حریف ضرور ہیں, دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے. نواز شریف نے جو پاکستان کے میزائلی پروگرام کے اوپر انکشافات کیے ہیں, اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے مسئلے کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کس طرح کی باتیں؟ جو میزائل پروگرام کے اوپر کل انہوں نے بات کی ہے, نواز شریف سے کیا بات کی ہے, اس میں قابل اعتراض کیا ہے؟ جو میزائل پروگرام کو انکشاف کر رہے ہیں, جو یہ کیا انکشاف بتا دینا. نہیں, انکشاف کیا ہے؟ وہ تو بہت اچھا انکشاف ہے کہ نواز شریف نے میزائل اٹھا کے سائنٹسٹ کو دیا کہ مجھے ایسا میزائل پاکستان کے لیے بنا کے دو. اس میں انکشاف کیا ہے؟ وہ تو بہت اچھی بات ہے. اس سے تو نواز شریف کا یہ حب الوطنی ظاہر ہوتی ہے کہ نواز شریف بے شک اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے, لیکن جہاں پاکستان کی ڈیفنس کی بات آتی ہے, جہاں پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے, نواز شریف اپنے ملک کے لیے ناقابل تسخیر اس کو بنائے گا انشاءاللہ. چاہے وہ میزائل ہو یا وہ اٹامک ایکسپلوژنز ہو, نواز شریف نے ہر جگہ ثابت کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ الٹیمیٹلی جتنی بھی پولیٹیکل جدوجہد ہو, یقیناً کچھ قوتیں ہیں جن سے آپ کو بات کرنی پڑتی ہے, تو کیا وہ ایک آپشن رکھا ہے مسلم لیگ نون نے, یا پھر پیورلی ڈیموکریٹک رول کے لیے آگے بڑھیں گے آپ لوگ؟ 72 سال میں یہی ہوتا ہے کہ عمران خان جیسی کٹ پتلیوں سے تو کوئی بات نہیں کرتا, ان کے پیچھے جو ڈوریاں ہلانے والے لوگ ان سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک فیصلہ میاں صاحب نے کر لیا ہے کہ کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. اگر اپنی جنگ لڑیں گے تو عوام کے بلبوتے پہ لڑیں گے, اپنے اصولوں پہ لڑیں گے, اور دیٹس اٹ. ہاں جی, ایک سیکنڈ ابھی تو میرے پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے پہ دہشت گردی کا مقدمہ ایک بنایا ہوا ہے, FIR کٹی ہوئی ہے, جس پہ پتھر بھی میں نے ہی کھائے تھے, شیشے بھی میرے ہی ٹوٹے تھے, اٹیک بھی میری گاڑی پہ ہوا تھا جس کو کہا گیا کہ لیزر گن سے اٹیک ہوا تھا. تو دہشت گردی کا مقدمہ میں نے تو اس میں بھی بیل بیفور اریسٹ نہیں کرائی. آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے, سب کے سامنے کرے, میں بیل بیفور اریسٹ نہیں کراؤں. تھینک یو. مخدوم جاوید ہاشمی کے ہمراہ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی, پریس کانفرنس کر رہی تھی. مسلم لیگ نون کے اس کلیئر سٹانس سے متعلق میڈیا کو آگاہ کر رہی تھی کہ اب نہ صرف ٹون بدلی ہے بلکہ ٹون بدلی ہے. میاں محمد نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, عوام کی طاقت سے باقاعدہ طور پر مزاحمت کی جائے گی.